اللهم صل على سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. عزیز بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ رب ذوالجلال کا بے پناہ انعام اور احسان ہوا. اللہ پاک ہم سب کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. مزید احسان ہوا تراویح جیسی اہم سنت ادا کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اور اللہ رب ذوالجلال کا بے پناہ کرم ہوا، رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا. اب دھیرے دھیرے ہم اپنے رمضان المبارک کے میعاد کو پہنچ رہے ہیں. ایک عشرہ رحمت کا ہمارے اوپر سے گزر چکا، پھر اللہ پاک نے دوسرا موقع عطا فرمایا. مغفرت کا عشرہ وہ بھی مکمل ہو چکا. اللہ نے کرم کیا تو آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، ہم سب پر سائے فگن کر رہا ہے. اور چند ہی ایام میں یہ عشرہ بھی مکمل ہو جائے گا. تو عزیزو، جنہوں نے کچھ پا لیا انہوں نے سب کچھ پا لیا، جنہوں نے کچھ کھو دیا اس نے بہت کچھ کھو دیا. ان کو افسوس دنیا میں ہو نہ ہو لیکن آخرت میں ضرور ہوگا. خدا کرے اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ پاک اپنے کلام مجید میں ہر جگہ انسانوں کی رہنمائی فرمایا ہے، روز اول سے لے کر روز آخر تک. قرآن پاک میں کئی مقامات پر الگ الگ انداز میں، کہیں توحید پر، کہیں رسالت پر، کہیں قیامت کے دن پر اللہ نے الگ الگ عنوانات سے کبھی بنی اسرائیل کے تذکرے کو کیا، کبھی اپنوں کا تذکرہ کیا، کبھی غیروں کا تذکرہ کیا، کبھی جنت کا تذکرہ کیا، کبھی جہنم کا تذکرہ کیا، تاکہ میرے بندے سمجھ جائے، میرے بندے سدھر جائے. اسی لیے اللہ پاک نے دو مقامات پر قرآن پاک کے عنوان پر اللہ نے بیان فرمایا، افلا یتدبرون القرآن. اے لوگوں، کیا آپ اس میں غور نہیں کرتے؟ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ خدا کا قرآن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، بار بار جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کب تم سنبھلو گے، کب تم قرآن میں غور کرو گے. تو میرے بھائیوں، قرآن پاک ایک ہوتا ہے پڑھ لینا اور ایک ہوتا ہے سمجھ کر پڑھنا. جس طرح ایک مثال کے طور پر ایک آدمی چاہتا ہے راستہ یہاں سے میسور جا رہا ہے یا بنگلور جا رہا ہے. ایک آدمی کو راستہ معلوم نہیں تھا اور پہلی مرتبہ جا رہا ہے، بار بار سوچتا ہوگا پتہ نہیں کہاں راستہ ختم ہوگا، کہاں راستہ کیا ہے، صحیح ہے غلط ہے، بار بار اس پر اس کو خیال ہوتا رہے گا. ایک آدمی ایک راستے کو اور جانا ہوا ہے اور اس کو پہچان بھی ہے، معلومات بھی اچھی ہے، وہ آدمی سو کر جائے گا، چلو ہم کو فلاں وقت میں آرام سے پہنچیں گے. تو اسی طرح میرے بھائیوں، قرآن کو جان کر پڑھنا اور انجانے پڑھنا، حالانکہ ثواب کے اعتبار سے ثواب ہے. آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھو جب بھی ثواب، قرآن کو بے سمجھے پڑھو جب بھی ثواب. مطلب کیا ہے؟ آپ وضو کے ساتھ پڑھیں گے ثواب بھی ملے گا، بے وضو کے ساتھ بھی پڑھیں ثواب. الگ الگ اس کے اندر مراتب ہیں، لیکن آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں. قرآن چھونے کے لیے وضو ہونا شرط ہے، آپ پڑھنے کے لیے وضو کے ہونا کیا بھی نہیں، آپ ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب بھی آپ قرآن چھینے کی ضرورت ہو، آپ پاک صاف ہو کر پڑھیں گے. لا یمسہ الا المطہرون، نہ چھیے آپ قرآن کو مگر پاک صاف ہو کر قرآن پاک کو چھونا چاہیے. میرے بھائیوں، تو بہرحال اللہ پاک نے اپنوں کا تذکرہ کیا، غیروں کا تذکرہ کیا. آج جس آیت کو ہم پڑھیں اس میں فرماتے ہیں اللہ پاک، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. ایک ہے حلال تجارت اور ایک ہے حرام تجارت. جس طرح رات اور دن آپس میں تضاد ہیں، آج تک آپ نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ دن بھی ہے رات بھی ہے. یا تو دن رہے گا یا تو رات رہے گی. دن آیا تو رات چلی جائے گی، رات آئے گی تو دن چلا جائے گا. اسی طرح حلال اور حرام ہے، جہاں حلال ہوگا وہاں حرام نہیں ہوگا، جہاں حرام ہے وہاں حلال نہیں رہے گا.
تو اسی لیے میرے بھائیوں تجارت حلال ہے، اس کا جو اپوزٹ ہے، مد مقابل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حرام تجارت جسے کہتے ہیں۔ تجارت کا نام نہیں دیں گے اس کو، جو اکثر آج کل جو دنیا میں چل رہا ہے، بینک کے عنوان سے سودی کاروبار ہے، رشوت لینا کیا ہے، اور یہ تمام چیزیں جسے کہ انٹرسٹ کا پیسہ لینا۔ میرے بھائیوں اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے، آپ ملا کر صحیح کو غلط، غلط میں صحیح ملا کر نہ کھاؤ۔ ولا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اللہ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں ولا تأکلوا الیتامی اموال الیتامی۔ اللہ نے کئی جگہ قرآن پاک میں بار بار انسانوں سے کہہ رہا ہے آپ صحیح غلط کو ملا کر مت کھاؤ، کھانا چاہتے ہو صحیح کھاؤ، حلال لقمے کھاؤ، حرام کی طرف لپکو بھی مت۔ انہی میں سے جو سب سے غلیظ، بدترین، منحوس جو لقمے ہیں وہ حرام لقمے، ان میں سے سودی کاروبار۔ میرے بھائیوں سودی کاروبار ایک ایسا بزنس ہے، ایک ایسا میرے بھائیوں پیسہ ہے، اس کا ایک پیسہ بھی زیادہ پیسے نہیں، اس پیسوں کا ایک مطلب یوں سمجھو کہ 1 روپے میں کتنے پیسے ملیں گے؟ 100 پیسے، 10 پیسے، 20، 50، 60، 70، اسی طرح 1 روپے میں آپ 90 پر 9 روپے، 990 پر 9 روپے میں صرف 1 پیسہ سودی کاروبار کا لگ گیا، سارے پیسوں کا ستیاناش ہو جائے گا، سارے پیسے حرام ہو جائیں گے۔ اور ان میں سب سے گناہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقیا، چھوڑ دو ما وہ جو چیز بقیا من الربا ان کنتم مؤمنین، جو چیز تم اس میں سے ربا ہے جو پڑھ کر آ رہے ہیں۔ آپ نے 1000 روپے دیا کسی کو، اس میں سے بھائی 10 روپے ڈال کو دیا لو، ہے نہیں 10 روپے وہ کیا ہے؟ آپ کے 1000 روپے صحیح چیز ہے، 10 روپے یا 100 روپے بڑھا کر دے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ربا ہے، زیادتی ہے۔ وہ زیادتی کیا؟ بغیر محنت کر کے کام بیٹھیں گی وہاں بیٹھی، لیکن 100 روپے مل کو آ رہی، اسے کیا بولتے ہیں؟ سود۔ کیا بولتی ہیں اسے؟ انٹرسٹ کا پیسہ۔ انٹرسٹ کا پیسہ کھانا، پیخانہ کھانا 2 برابر، انٹرسٹ کا پیسہ کھانا اور خون پینا 2 برابر، انٹرسٹ کا پیسہ کھانا، سور کا گوشت کھانا 2 برابر۔ آپ بولیں گے مولانا کیا آپ ایسا بول سکتے کیا؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، پارے نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت ہے، میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ قرآن کی آیت کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ۔ اللہ نے یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ انما بے شک، حرم اللہ نے حرام کر دیا ہے، علیکم المیتۃ، ایک میتت کے معنی آتا ہے مردار، نمبر 1، والدم، والدم کے معنی آتا ہے خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، 3 چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد وما احل به لغیر اللہ، 4تھی چیز اس چیز پر، وہ جانور پر جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کر دیا گیا ہو۔ کتنے چیزیں ہوئے؟ گن لیجئے۔ 1 انما حرم علیکم المیتت، میتت کے معنی آتا ہے مردار، نمبر 2 والدم خون، نمبر 3 ولحم الخنزیر سور کا گوشت، نمبر 4 وہ جانور پر جس جانور پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کر دیا ہو۔ آپ کو مثال کے طور پر ہم سمجھاتے ہیں، کسی کا اور نام کب لے لیں گے؟ جس طرح بقرعید میں بولتے نہیں بولتے بھئی کس کے طرف سے، کس کے نام سے نہیں بولنا، کس کے طرف سے بولنا۔ دیکھو باریکی کو سمجھیے آپ، کس کا نام الگ، کس کے طرف سے الگ۔ نام اللہ ہی کا لیں گے، طرف سے توصیف کے طرف سے، عادل سجاد کے طرف سے لے کر کیا کریں گے؟ ان کے طرف سے ذبح کریں گے۔ توصیف کا نام لے کر ہم ذبح نہیں کریں گے، سجاد کا نام لے کر ذبح نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نام اللہ کا طرف سے فلاں، صرف یہ قربانی کے وہ 3 ایام میں کرنا سو،
بقیہ وقت میں ایسا نام لے کر ذبح کر دیے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، علماء نے لکھا ہے سود کا پیسہ اتنا غلیظ ہے، اتنا منحوس ہے، خدا نہ کرے یہاں پر اجازت دی اللہ نے، اگر تمہیں موقع مل جائے ایسا موقع جبکہ تمہیں فمن اضطر غیر باغی ولا عادل، اللہ فرماتے ہیں ایسی مجبوری ہے، تم ایسی حالت میں چلے گئے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اب تمہاری زندگی کی کچھ لمحہ باقی رکھنے کے لیے آخری وقت میں بھی اگر تمہیں خنزیر کا گوشت مل جائے ایک ٹکڑا کھا کے تم اپنی جان کو باقی رکھ سکتے ہیں، لیکن سود کا پیسہ اس جانور کے گوشت سے زیادہ بدتر ہے، مگر اس پیسے کو مت کھانا۔ یہ ایک مثال۔ اور آگے چلیے دوسرا اس گناہ کا کیا ہے؟ آدمی آج میرے بھائیوں دکانوں میں دیکھو، ہر دکان میں چھوٹے چھوٹے چیٹیں آتے ہیں، ہر دکان میں کیا ہے چھوٹے چھوٹے کاپیاں نوٹ بکاں رکھے تھے، کوئی آتی کون تو بھی ایکنے کی کھڑے تھے، فقیراں کھڑے، اس کا مالداروں میں پھر بھی تمہارے دروازے پر فقیر بن کر کھڑا رہتا انہیں، جس طرح بھیک مانگنے والا بھیک مانگتا، یہی انداز تمہارے دکان کے پاس آ کر چاہے وہ اپنا ہو چاہے غیر ہو، سود خور کیا ہے تمہارے دروازے پر آتا ہے، بھیک مانگتا ہے، نوٹ بک دو اس میں میں کیا کروں گا، اپنا نام لکھ کر اس میں پیسے لکھ کر جاؤں گا، کھڑا کھڑا انتظار کرتا ہے۔ ہر دکان میں اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کتنے مسلمانوں کے دکانوں میں چیٹیوں کا، فنڈوں کا اور کیا ہے سودی کاروبار چل رہے ہیں۔ آرام سے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، مست و مگن ہو کر کیا کر رہے ہیں، دیری لیری کھا رہے۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمتراشی، سود دینے والا، لینے والا، لکھنے والا، ان کی مدد کرنے والا پورے جہنمی ہیں، پوروں کو جہنم میں ٹھوس دیا جائے گا، سب کو بھگا بھگا کر مار دیا جائے گا۔ یہی وہ منحوس ہیں جنہوں نے سودی کاروبار کیا، سود کا گندا پیسہ کھایا، سود کا آخری درجے میں سب سے ہلکا کیا عذاب معلوم آپ کو، کانوں میں کیا ہے طاقت ہے تو سننا یہ بات، کانوں کے اندر ہمت ہے یہ بات سنیے آپ، سود کا آخر درجہ یہ ہے اپنی سگی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اپنی ماں سے ہمیں نکاح نہیں کر سکتے، اپنی ماں کو اپنا ہاتھ ہم شہوت کا ہاتھ لگائے وہ ہاتھ شل ہو جائے گا، کیوں؟ تیری ماں ہے یہ، تو جانور نہیں ہے، اپنی ماں کا منہ تو کالا کرے۔ کتنے سود خور، کتنا سود کھانے والے اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر سود کا ایک پیسہ کھانا۔ میرے بھائیوں خدا کا قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں، میں محراب میں بیٹھ کر کہتا ہوں میرے بھائیوں کتنے مسلمان سود میں پڑے ہوئے ہیں۔ انسان آج مالدار بننے کی چکر میں قرضدار بن رہا ہے، آج مالدار بننے کی فکر میں اور سود میں پیسے لیتا ہے، آج گھر کے ڈیکوریشن کے لیے گھر کیسا بھی چلا جاتا ہے میرے بھائیوں، گھر کے ڈیکوریشن کے لیے، گھر کی نمائش کے لیے جایا چیٹیاں اٹھا کے گیا فنڈ اٹھا کے آ گیا۔ کیا ضرورت تھی تجھے فنڈ اٹھانے کی؟ ارے اللہ پاک کبھی پوچھے نہیں کہیں کو تیرے گھر میں فرنیچر نہیں تھا نا، اللہ سوال کرے گا نہیں۔ کبھی اللہ یہ نہیں پوچھیں گے تمہارے بچوں کو ہائی فائی اسکولوں میں کئی کو ڈالا اور کئی کو چھوٹے اسکول میں ڈالنا تھا وہاں نہیں ڈالا نا، اللہ سوال نہیں کریں گے۔ وہاں ڈال کر تو سود میں پیسے لے کر اپنے کو بچے کو پڑھایا، کیا یہ بچہ پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا۔ کیا یہ بچہ تیرا ساتھ دے گا؟ ہرگز ساتھ نہیں دے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور چوتھی بات سود کے بارے میں اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم لوگ سودی کاروبار سے نہیں بچو گے کل قیامت کے دن، دیکھو تھوڑا غور سے سنو یہ دو باتیں، کل قیامت کا دن ہوگا، علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، اللہ پاک کیا کریں گے، فرشتے چند لوگوں کو ہتھیار دیں گے، کیا دیں گے؟ چند لوگوں کو ہتھیار دیں گے، لو یہ تلوار، لو یہ کلہاڑی، لو یہ تلوار، لو یہ بارود، لو یہ بندوق لو۔ اب لوگ پریشان ہوں گے، یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جن لوگوں کو ہتھیار دیا جا رہا ہے، کیا ضرورت ہے؟ اب کسے لڑنے جا رہے ہیں؟ اب یہ کسے لڑنے جا رہے ہیں؟ لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دیا جائے گا،
لوگوں کے ہاتھ میں بندوق اور گولی دی جائے گی، لوگوں کے ہاتھ میں دھاری دار تلواریں دی جائے گی۔ لوگ پوچھیں گے اے اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں تلواریں اور لڑنے کا سامان دیا جا رہا ہے؟ اس وقت میں آواز آئے گی یہ وہی سود خور ہے، آج اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ کس سے لڑنے کے لیے؟ میرے بھائیو قرآن کا ترجمہ ہے وہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، حرب کے معنی جنگ ہے، حرب من اللہ۔ اگر تم سودی کاروبار سے نہیں بچو گے تو تم سب مل کر سود خور ہو، تم کیا کرو؟ تیار ہو جاؤ۔ کس کے لیے؟ لڑنے کے لیے۔ کس سے؟ بحرب من اللہ، اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ۔ ارے جو اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ میں اگر چاہتا تمہیں بیماری دے دیتا، اگر اللہ چاہتا تمہارا ہاتھ توڑ کر رکھ دیتا، خدا چاہتا تمہاری آنکھوں کو نابینا بنا کر چھوڑ دیتا، اگر خدا چاہتا تم ماں کے پیٹ سے لے کر خبر کے پیٹ میں 100 سال تک تم کو کوموں میں رکھ دیتا۔ خدا نے نہیں چاہا، تمہارے پر رحم کیا، اسی خدا کے ساتھ تم سود کھا کر لڑنے جا رہے ہو۔ چلو خدا کی بات اب آزو آئے، اب رسول اللہ کی طرف آؤ۔ کیا رسول اللہ نے، کیا کسی کوئی ماں کوئی باپ آج تک ایسا تڑپا ہوگا جو حضرت رسول اللہ نے تڑپے تھے؟ کوئی ماں ایسا نہ روئی ہوگی جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خاطر رویا تھا، اپنا کھانا پینا سب کچھ امت کے لیے کر کے چلے گئے، آج اسی رسول اللہ کے ساتھ لڑنے جاتے ہو؟ میرے بھائیوں سود سنگین گناہ ہے، یاد رکھیے، بھوکے مر جاؤ لیکن سود کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ۔ بے عزت لوگوں کا ایک محاورہ ہے، بے عزت کی بریانی کھانے سے عزت کی گنجی پی کر زندگی گزار لیں گے۔ لوگ بولتے ہیں یہ بہت اچھا مسئلہ ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اپنے پیٹ کو 2 روٹیاں ہیں، ہماری پیٹ کی بھوک ہے، اس میں مخلوط نہ ملاؤ، خلط ملط نہ کرو، اس میں مشترکہ پیسے نہ ملاؤ۔ میرے بھائیوں وقت ہو گیا ہے، اگلے کیا ہے انشاءاللہ دوسری رات میں بھی انشاءاللہ یہی عنوان لے کر آئیں گے۔ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ارادہ کرو انشاءاللہ آج کے بعد سے ہماری جان چلی جائے لیکن ہم سود کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے، چیٹیوں فنڈوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ سوال کریں گے مولانا ہمارے پاس پیسے رہتے نہیں اس لیے ہمیں چیٹی ڈالے ہیں، سو بینک میں پیسے رکھیں۔ میرے بھائیوں بینک میں پیسے رکھو لیکن آپ اس میں بینک میں زیادہ سود نہیں ملے گا، انٹرسٹ پیسہ نہیں آئے گا، اس میں ہلکا سا کچھ نکل کر آتا ہے۔ مطلب کیا؟ آپ 2 سال 3 سال رکھے، اس میں کئی 200-300 بڑھا کے دیں، وہ پیسے کیا کرنا؟ وہ پیسے لے کر کسی غریبوں کو کیا کر دو، بغیر ثواب کے نیت سے ڈالنا، تمہیں ثواب کی نیت نہیں کرنا، بغیر ثواب کی نیت سے۔ مطلب کوئی چیز ملی تھی کسی کو دے دیا، یوں سمجھو، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو ثواب دے، لیکن سود کا پیسہ بغیر ثواب کی نیت سے دے دیے آپ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اسی لیے علماء نے یہاں تک لکھا ہے سود خور کے ہاتھ کا پانی پینا حرام، سود خور کے پانی اس کے ہاتھ سے پینا بھی حرام ہے۔ علماء نے ابھی بھی میں کتاب پڑھ کر آیا ہوں، سود خور کسی دکان میں راشن کی دکان میں جا کر خریدتا ہے، تقوی کے حساب سے بول رہا ہوں، جس دکان میں جا کر خریدتا ہے دکان والا بولنا نہ کہتے نہیں جی ہماری دکان میں چیزاں نہیں، چاول دو گے تو نہیں چاول نہیں کرنا۔ سمجھ میں بات؟ کیوں؟ تیرا پیسہ ہو سکتا ہے تیرا مخلوط پیسہ ہے، تو حلال بھی کماتا ہوگا لیکن تیرا حرام کا پیسہ اس میں مل گیا ہے، وہ پیسہ اس میں آ گیا، پورا دکان میں کیا ہو جائے گا؟ حرام کیا یہ پیسے اس میں مل جائیں گے، اسی لیے کیا بولیں گے؟ وہ ہے تو بھی معاف کرو ہمارے پاس نہیں، بازو جھک لے لو بولنا۔ یہاں تک بھی علماء نے کتابوں میں لکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے دعا فرمائیں اللہ پاک ہم سب کو سودی کیا ہے، سود کے دھندے میں، سود کے کاروبار سے، چیٹیوں سے، فنڈوں سے، تمام منحوس پیسوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آنے والے نسلیں یاد رکھو، سود خوروں کے بارے میں ایک بات بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قریب میں تمل ناڈو کا علاقہ ہے، کرشنگیری کیا ہے، سیلم کا ایک علاقہ، انہی تمل ناڈو کے علاقے کے اندر میرے بھائیوں ایک آدمی کی قبر کھودی گئی، قبر کھودے، جنازے کی نماز پڑھ لے، لیٹ جا کر ابھی قبر میں رکھنے کو جنازہ رکھے، جیسے ہی لے جا کر قبر میں سام بڑھ گیا ہے۔ میرے بھائیوں سچا پکا واقعہ ہے یہ، سچے یہ واقعے کی سند حضرت مولانا ابوالکلام صاحب
حضرت مولانا ابوالکلام صاحب سیلم کے بڑے استاد ہیں، شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے کہا ہم خود اپنے آنکھوں سے دیکھا اس چیز کو، آخرکار علماء کے پاس پریشان گئے، بھاگ کو گئے، حضرت کیا کرنا، حضرت سانپ آ گیا نا خبر میں کیا کریں گے؟ اس کے بعد کیا ہے، اتنا بڑا سانپ ہے، وہ سانپ کو دیکھے تو بدن میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے، ایسا موٹا سانپ، کالا سانپ، اب کیا کریں گے؟ جنازہ رکھے سامنے، سب پریشان، سب بازو خبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرے کہ اللہ عزت و ذلت تیرے ہاتھ میں ہے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، ایک پردہ ہے، ایک پردے کے پیچھے جو چاہے آپ کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے یا اللہ اس چیز کو ہٹا دیجئے۔ جیسے ہی دعا کر کے باہر ابھی دعا کر کے منہ پر ہاتھ پھیرنا تھا، وہ سانپ سیدھا خبر کے باہر آ گیا۔ اس کے بعد فوراً کے ڈرتے ڈرتے، سانپ کھڑا ہے، بازو ہے، سیدھا نکلا، بازو کنارہ ہے، پورے لوگ ادھر آ گئے، وہ ایک جھاڑ کے پاس گیا، جیسے ہی دفن کر کو ابھی مٹھی ڈالنا تھا، پھر سر کو کایا، وہ خبر میں چلا گیا۔ میرے بھائیوں سوچو تو صحیح کیا عالم ہوگا اس کے ساتھ۔ بعد میں علماء نے پوچھا، تحقیق کیا، یہ آدمی کون ہے جس کو دنیا ہی میں اللہ نے عذاب دکھا دیا تھا؟ خبر تو بعد ہے، پہلے ہی وہ عذاب دیکھ چکے، بعد میں گھر پہ معلوم کرنے پر لوگوں سے معلوم ہوا وہ آدمی سود خور تھا۔ کون تھا؟ سود کھانے والا، انٹرسٹ کا پیسہ کھانے والا، غریبوں کے خون کو چوس چوس کر اپنے پیٹ میں جمع کرنے والا۔ میرے بھائیوں اسی لیے اللہ سے دعا فرمائیں، اے اللہ جب تک دنیا میں رہے حلال لقمے نصیب فرمائیے، حرام لقمے سے اللہ ہم سب کی، سارے امت مسلمہ کی اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ سب توبہ کریں، کیا ہے آئندہ سے چیٹیوں کا، فنڈوں کا، جو کچھ کاروبار ہے، میرے بھائیوں مر نہیں جائیں گے، مریں گے نہیں، اللہ زندہ رکھیں گے، لیکن عزت کی زندگی چاہیے، حلال کو اپنانے کی کوئی ضرورت ہے، حرام کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں، اے دنیا تو کیا چیز ہے، تجھے عزت سے لے اللہ کے ہاں سوال ہوگا، تجھے کیا ہے اگر عزت سے لے تو ایسا ہے، حلال طریقے میں سوال ہے، حرام میں اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل ركوعنا، اللهم تقبل سجودنا، اللهم تقبل عبادتنا في شهر رمضان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ صلی علی النبی صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔